بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ تمام اہل ایمان بالخصوص مسلمانان پاکستان کو دل کی گہرائیوں سے عید الاضحیٰ کی مبارک ہو۔ اس کے ساتھ ساتھ ان تمام مسلمانوں کے لیے دعا گو ہوں جنہوں نے قربانیاں کی ہیں، اللہ تعالیٰ ان کی قربانیوں کو اپنی بارگاہ میں مقبول و منظور فرمائے۔ قربانی صرف یہ نہیں ہے کہ جاندار جانور کی گردن پر چھری چلائی اور ذبح کر دیا، بلکہ جب جانور کی گردن پر چھری چلائی جا رہی ہوتی ہے تب انسان یہ نیت اور ارادہ کر لے کہ میں اپنے نفسانی خواہشات کی گردن پر چھری چلا رہا ہوں اور آج کے بعد اپنے نفس کی اور شیطان کی پیروی نہیں کروں گا، بلکہ اللہ رب العزت اور ان کے رسول حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت و پیروی کروں گا۔ نفس کی خواہشات کو ذبح کرتا ہوں اور شیطان کی تربیت اور تعلیم کو میں ذبح کرتا ہوں اور اپنے نفسانی خواہشات کو قربان کرتا ہوں۔ یہی حقیقی وہ قربانی ہے۔ نفسانی خواہشات، جھوٹ بولنا نفسانی خواہش ہے، اس کو قربان کرتا ہوں۔ خیانت کرنا نفسانی خواہش ہے، اس کو قربان کرتا ہوں، کبھی خیانت نہیں کروں گا۔ ملاوٹ کرنا نفسانی خواہش ہے، اس کو قربان کرتا ہوں، ٹھیک ہے نا جی۔ اپنا تہمت لگانا نفسانی خواہش ہے، اس کو میں قربان کرتا ہوں۔ کسی کی غیبت کرنا نفسانی خواہش ہے، اس کو میں قربان کرتا ہوں۔ بے نمازی ہونا نفسانی خواہش ہے، اس کو میں قربان کرتا ہوں۔ یہ تمام چیزیں نفسانی خواہشات کو قربان کیا جائے تو یہ بھی ایک قربانی ہے۔ جانور کی قربانی کے ساتھ ہمیں یہ بھی عزم کرنا چاہیے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ آج کے دن کے حوالے سے ایک اور بات میں کرنا چاہتا ہوں۔ ابھی کچھ دنوں کے بعد قادیانی وہ مینڈک کی طرح ٹر 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 شروع کر دیں گے۔ وہ کیا بولیں گے کہ جی ہم پر ظلم کیا جا رہا ہے، ہمیں قربانی نہیں کرنے دی گئی، ہمارے قربان کیے ہوئے جانور پولیس اٹھا کر لے گئی، ہمیں عید نہیں پڑھنے دی گئی۔ ارے بابا، یہ کوئی ظلم نہیں ہے۔ قادیانی تو ہماری اسلام کی چیزوں کو چوری کر رہے ہیں۔ پہلے نمبر کا دجل، کفر، شیطنت، زندیقیت ہے قادیانیت۔ تو ایک دجل اور کفر اور شیطنت اور ختم نبوت کے منکر کو نماز پڑھنے کا کیا حق ہے؟ اسے قربانی کرنے کا کیا حق ہے؟ قادیانیوں میں اگر رتی برابر بھی غیرت ہو، اگر انہوں نے اپنی ماں کا دودھ پیا ہو، کسی کتیا کا دودھ نہیں پیا، تو پھر انہیں چاہیے کہ اپنے مذہب کی تعلیمات پیش کریں۔ ہمارے مذہب کی تعلیمات کو کیوں چراتے ہو؟ تم اپنی عبادت گاہ کو مسجد نہیں کہو، مرزاڑا کہو۔ تم نماز کیوں پڑھتے ہو؟ تم اپنے مذہب کی کوئی جو غلاموں نے تمہیں عبادت دی ہو تو وہ دو۔ تم چور مذہب ہو، تم فراڈی مذہب ہو، مذہب نہیں ہو، تم ایک شیطانی ٹولہ اور ایک نفسانی خواہشات کے پیروکار، ہونڈے اور بدماش قسم لوگوں کا ٹولہ ہے۔ مذہب کی آڑ لیے، مذہب تو تمہارا کوئی ہے ہی نہیں۔ تمہارا مذہب کیا ہے؟ گھسیٹی تمہارا مذہب ہے۔ تمہارا مذہب کیا ہے؟ سلسل بول تمہارا مذہب ہے۔ تمہارا مذہب کیا ہے؟ ناڑے میں وہ چابیاں لے کر چھن چھن کرنا تمہارا مذہب ہے۔ تمہارا مذہب کیا ہے؟ وہ مریم بن جانا تمہارا مذہب ہے۔ پھر معاذ اللہ خدا کا غلام محمد قادیانی کے ساتھ وہ کام کرنا جو شوہر اپنی بیوی کے ساتھ کرتا ہے، یہ تمہارا غلیظ مذہب ہے۔ تمہارا مذہب کیا ہے؟ پھر 9 مہینے حاملہ ہو جانا خود بخود، اور پھر خود بخود پیدا ہو جانا۔ پہلے وہ مریم بن جانا، پھر مریم سے عیسیٰ بن کر پیدا ہو جانا، یہ تمہارا مذہب ہے۔ بھائی تم اپنے مذہب کی تعلیمات، تم اپنے مذہب کے ساتھ اپنے مذہب کا نام کتا رکھو، سور رکھو، گندگی رکھو، غلاظت رکھو، ہم تمہیں نہیں روکیں گے۔ تم اپنے عبادت گاہ کا نام مرزاڑا رکھو، کعبہ خانہ رکھو، چکلا رکھو، ہم نہیں روکیں گے۔ لیکن اگر تم اپنی عبادت گاہ کا نام مسجد رکھو گے، ہم تمہاری عبادت گاہ کو توڑیں گے اور قانون کی چھتری میں توڑیں گے۔ تمہیں کوئی وہ حق نہیں ہے کہ اپنی عبادت گاہ کو مسجد کا نام دو۔ تم مینار بناؤ گے، ہم گرائیں گے۔ تم کلمہ طیبہ کا بورڈ لگاؤ گے، ہم گرائیں گے۔ کیوں کہ سپریم کورٹ نے لکھا ہے کہ قادیانی جب لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھتا ہے تو محمد رسول اللہ مکی مدنی حجازی حقیقی محمد رسول اللہ، اس پر کلمہ تھوڑی پڑھتے ہیں۔ تم کلمہ پڑھتے ہو غلام محمد گامے پر، تم اس مردود کو محمد رسول اللہ کا درجہ دے کر کلمہ پڑھتے ہو، تو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا درجہ دے کر غلام محمد قادیانی کو، اور پھر تم وہ کلمہ پڑھو گے، وہ کلمہ ہم ہٹائیں گے۔ قادیانی کے گھر میں، قادیانیت کے مرزاڑے میں، قادیانی کی دکان میں کلمہ لگا ہوا نا، ایسا ہی ہے جیسے بیت الخلاء میں کلمہ لگا ہوا ہو۔ بیت الخلاء سے کلمہ ہٹانا یہ کلمے کی عظمت ہے۔
قادیانی کے گھر سے، قادیانی کی عبادت گاہ سے، قادیانی کے دکان سے، قادیانی کے گندے سینے سے اور قادیانی کی گاڑی پر کلمہ اور درود لکھا ہوا ہوگا تو وہ کلمے کی اس کو ہٹائیں گے ہم اور کلمے کے تحفظ کریں گے اور اس کو عزت اور وقار دیں گے. ہم غلیظ چیزوں پر اپنے کلمے کو برداشت نہیں کر سکتے. اور قربانی بھی ہمارا مذہب ہے، ہمارا دین ہے، ہم سنت ابراہیمی پر عمل کرتے ہیں. تم اپنے مذہب کی کوئی بھی چیز کرو، تم کتے کاٹو، تم سور کاٹو، کچھ بھی کاٹو، تمہارا اسلام سے واسطہ کیا ہے؟ اس لیے کوئی مسلمان اس چیز سے متاثر نہ ہو کہ یہ ابھی واویلا کریں گے فیس بک پر، اپنا جو ہے بک بک کریں گے، چیخیں گے کہ ہمیں ظلم کیا جا رہا ہے، ہمیں اپنے مذہب پر عمل کرنے کی اجازت نہیں دی جا رہی ہے، ہمیں نماز نہیں پڑھنی. بھائی نماز تمہارا مذہب ہے ہی نہیں اور عید پڑھنا تمہارا مذہب ہے ہی نہیں. جیسے عید عیسائیوں میں نہیں ہے، جس طرح مسلمانوں کی عید، عید الاضحیٰ، عید الفطر عیسائیوں کی نہیں ہے، نماز عیسائیوں کی نہیں ہے، یہودیوں کی نہیں ہے، سکھوں کی نہیں ہے، ہندوؤں کی نہیں ہے. تو تم ایک الگ مذہب ہو، تم ایک گامے کو تم نبی مانتے ہو، ہم تو اس کو دجال مانتے ہیں، کذاب مانتے ہیں، سور مانتے ہیں، لیکن تم تو اس کو نبی مانتے ہو نا. تو جب تمہارا نبی الگ ہے تو تم اپنا دین الگ پیش کرو. اسلام کی چیزوں کو کیوں جو ہے وہ جو کفر کو اسلام کا نام دیتے ہو اور اسلام کی چیزوں کو تم جو ہے ہائی جیک کر کے اس پر عمل کرنے کی کوشش کرتے ہو. یہ کبھی بھی ہم نہیں ہونے دیں گے. جعلی ہے، یہ ایسے ہی ہے جیسے بھنگی آرمی چیف کی وردی پہن لے، یہ ایسے ہی ہے جیسے بھنگی چیف جسٹس کی وردی پہن لے، یہ ایسے ہی ہے جیسے بھنگی وزیر اعظم کی چیز جو ہے وہ ڈریس پہن لے اور بیج لگا لے. تو کوئی بھی باعقل باشعور آدمی بھنگی اور کو وزیر اعظم اور آرمی چیف اور چیف جسٹس کی ڈریس پہننے نہیں دے گا. یہ ایسے ہی ہے جیسے چکلے پر سپریم کورٹ لکھ دیا جائے یا آرمی ہاؤس لکھ دیا جائے یا وزیر اعظم ہاؤس لکھ دیا جائے. نہیں، یہ ہم آرمی ہاؤس کی، وزیر اعظم ہاؤس کی اور سپریم کورٹ کی توہین ہوگی. اسی طرح قادیانیت پر اسلام کا لیبل لگانا اسلام کی توہین ہے. قادیانی مرزا غلام محمد قادیانی پر لعنت ڈالیں، اس کی قبر پر تھوکیں، پیشاب کریں اور اس کو مرتد اور واجب القتل مانیں اور حضور علیہ السلام کی ختم نبوت پر ایمان لے آئیں. ہمارے بھائی ہوں گے، قربانی کریں، ہمارے ساتھ عید پڑھیں، سب کچھ کریں، لیکن جب تک وہ غلام محمد قادیانی کو اپنا گرو گھنٹال مانتے رہیں گے تب تک ہم تمہیں کوئی بھی اسلامی شعار استعمال کرنے کی اجازت نہیں دیں گے. تو آج کا میرا ایک پیغام یہ بھی ہے، باقی قادیانیوں کے علاوہ پوری امت مسلمہ کو میری طرف سے ایک دفعہ پھر عید کی بہت بہت مبارکیں ہوں. اللہ تعالیٰ تمام مسلمانوں کی عید کی نماز کو، قربانیوں کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ.